ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایسے اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے فرشتے نازل ہوئے، فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمتیں برساتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید کچھ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 497 پر مسند احمد کی حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 16452۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھ سے عرض کیا کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس پر اتنی ہی رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بھی یاد رکھیے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ درود پاک بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، کہ آج کے سلسلے میں موضوع ہے ہمارا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرنا۔ اس کا بڑا ہی ثواب ہے، اور جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا کہ فرشتہ انسانی صورت میں اس شخص سے جا کر ملا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا تھا۔ آئیے مزید اس موضوع کے متعلق سنتے ہیں اور اپنا جذبہ بڑھاتے ہیں، عمل کی بھی نیت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو رزین، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور پھر جب وہ اسے رخصت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جیسے اس نے تیرے لیے ملاقات کی تو بھی اسے اپنا قرب عطا فرما۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد سے نقل کی گئی ہے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 2903
سنیے، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک کمرہ ہے جس کے باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے اپنے لیے محبت کرنے والوں اور اپنے لیے ایک دوسرے سے ملنے والوں اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنتے چلے جائیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملنے والے کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث پاک الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 12 کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں یاقوت کے کچھ ستون ہیں، یعنی پلر ہیں، جن پر زبرجد کے کمرے ہیں، ان کے کھلے دروازے دمدار ستارے کی طرح چمکدار ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمروں میں کون رہے گا؟ فرمایا کہ اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنے والے، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ عز و جل کے لیے ملاقات کرنے والے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کسی نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے۔ ہماری ملاقات ہمارے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری ملاقات ہمارے سگے بھائیوں سے ہوتی ہے، ہماری ملاقات اپنے محلے کے دوستوں سے ہوتی ہے، اپنے پڑوسیوں سے ہوتی ہے، اپنے ساتھ کمپنی میں کام کرنے والے، کاروبار میں پارٹنر سے ملاقات ہوتی ہے، کاروباری معاملات میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اے کاش ہم اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کر لیں تو کتنا بڑا ثواب پائیں۔ ہم کیوں اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں؟ صرف نیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یہ جذبہ ملتا رہے گا کہ ہر سلسلے سے پہلے کم و بیش نیتیں کروائی جاتی ہیں۔ شاید ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم سنتے ہیں مدنی چینل پر، ہم مدنی مذاکروں میں سنتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اے کاش جب ملاقات کرنے جائیں تو اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اس پر احسان نہ کرنا ہو، صرف اور صرف رضائے الہی کی نیت کر کے اپنے بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے جائیں اور دخول جنت کا استحقاق پائیں۔ آئیے طبرانی کبیر حدیث نمبر 7389 سنیے، حضرت سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا صفوان ابن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم ملاقات کے لیے آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی سے ملتا ہے وہ واپس لوٹتے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جو اپنے مومن بھائی کی عیادت کرتا ہے واپس لوٹنے تک رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے کاش رحمت کا ایک چھینٹا ہم پر بھی گر جائے، آن پڑے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں آپ کو عیادت کے متعلق بھی پیاری پیاری احادیث مبارکہ سنائیں گے۔ تو یہاں عیادت کرنے کے متعلق بھی آیا
کہ عیادت کرنے سے بھی یہ انعام و اکرام ملتا ہے کہ وہ واپس لوٹنے تک رحمت میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 8 سنیے۔ حضرت سیدنا عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست جب ان کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا میرے پاس بیٹھو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور، ہم آپ کی محفل ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے ابو عبد الرحمن، جب ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو مفقود پاتا ہے یعنی غیر حاضر پاتا ہے تو کوفہ کے کونے کونے تک اسے تلاش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم ایسا کرتے ہو خیر کے کام میں ہوتے ہو، بھلائی کے کام میں ہوتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا صدقہ ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون، ہمدردی اور احسان کی فضا پیدا ہوتی ہے، آپس میں تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کی مشکلات و مسائل سے آگاہی ہوتی ہے، محبت اور جذبہ اخوت پیدا ہوتا ہے، آڑے وقت میں مسلمان بھائی کی امداد کا موقع ملتا ہے، معاشرے کی اصلاح اور درستگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی ملاقات اور زیارات کو احادیث میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ مثلا حدیث ہے شعب الایمان سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا لقی المؤمن المؤمن فقبض احدهما على يد صاحبه تناثرت الخطايا منهما كما تناثر اوراق الشجر۔ ترجمہ، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اور ایک مومن دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ بھی حدیث پاک شعب الایمان سے نقل کی گئی ہے۔ ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب الذین یتحابون فی اللہ ویحب الذین یتقاعدون فیہ ویحب الذین یتبادلون فیہ ویحب الذین یتزاورون فیہ ویحب الذین یتحاورون فیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ترجمہ سنیے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خدا کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خدا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خدا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے ایک مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے دوسرے گاؤں گیا۔ خدا تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ آدمی اس فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس گاؤں میں اپنے بھائی کی
زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں، صرف مجھے اس سے خدا کے لیے محبت ہے۔ اس فرشتے نے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، میں اللہ عز و جل کا تیری طرف فرستادہ ہوں، جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے خدا تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی بھی سنیے، حدیث قدسی ہے جو کہ مشکات میں بھی اور کنز العمال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں، باہمی زیارت کرنے والوں اور ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، سمجھو اور جان لو، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی اور شہید نہیں، لیکن نبی اور شہید ان کے قرب الہی کی وجہ سے ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ وہ مختلف قبائل اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان میں باہمی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ وہ خدا کے لیے محبت کرنے والے، خدا کے لیے باہمی مصافحہ کرنے والے، خدا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے اور خدا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہوں گے۔ خدا قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا اور وہ ان پر بیٹھیں گے، ان پر لباس نور کا ہوگا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ جب لوگوں کو خوف اور گھبراہٹ ہوگی تو ان کو کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ وہی لوگ اللہ کے ولی ہیں جن پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں؟ نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، نوزائیدہ بچہ جنتی ہے، اور جو آدمی خدا کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے کسی کونے میں جاتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اپنے نعتیہ دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یقیناً ایسا ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں سے عاری، ہاتھ ہمارے نیکیوں سے خالی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے پیارے طریقے ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، آسان ہیں، مشقت والے نہیں ہیں، دقت والے نہیں ہیں۔ یقیناً نفس پر گراں ضرور ہیں لیکن ایک مومن کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرشتے دعائے مغفرت کریں، اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، اعمال ایسے ہوں کہ فرشتے اپنے پروں کے اندر ہمیں ڈھانپ لیں۔ یہ کتنا آسان عمل ہے کہ جانا ہی ہے ہمیں ملاقات کے لیے اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے دوست سے، اپنے کمپنی کولیگ سے، اپنے کلاس فیلو سے، ہم درجہ اسلامی بھائی سے، ان سے ملاقات کرنے جانا ہی ہے۔ تو کیوں ہم یہ نیت نہیں کر لیتے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح، وہ بھی جنتی ہے۔ کون؟ جو آدمی خدا کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے کسی کونے میں جاتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی ملاقات کرنے جائیں اپنے بھائی سے صرف اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ یہ قصد ہوگا، یہ ارادہ ہوگا،
ایسی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخلے کے حقدار ٹھہریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، جلدی کیجئے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کب تک اس دنیا میں رہنا ہے، کب اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ 4 دن کی دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کر لیجئے ایسے عمل کہ اللہ راضی ہو جائے، کر لیجئے ایسے عمل کہ جنت کے مستحق ہو جائیں، کر لیجئے ایسے عمل کہ فرشتوں کا نزول ہو، کر لیجئے ایسے عمل کہ فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اعمال کی پابندی نصیب ہو تو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ پیارا پیارا ماحول آپ کو مدنی قافلے دے گا۔ یہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ملے گا، خوف خدا بھی نصیب ہوگا، عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا